لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين سيدنا ومولانا أبي القاسم أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. صلوات برادران عزیز، بزرگان ملت، ذویل احترام، ماتمداران سید الشہداء، تشریف فرما ہے. ماشاءاللہ جتنے بھی عزادار یہاں پر تشریف فرما ہے، مولا سب کی مشکلیں آسان کرے اور جتنے بھی ماتمدار ہیں سب کی پریشانیاں دور ہوں، رزق میں اضافہ ہو. بڑی محبتوں سے آپ حضرات چاند رات سے فرش عزا بچھائے ہوئے ہیں اور دیکھیے وقت کی پابندی کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی گفتگو کو مجھے ختم کرنا ہے. اور ہمارے بڑے بھائی ماشاءاللہ مہدی بھائی اور ان کے بڑے بھائی مولانا جعفر عباس صاحب عرف شہلے بڑی قوم کی خدمت کرتے ہیں، انجام دیتے ہیں. اور آپ لوگ ان کے مرتبے کو پہچانیے کہ نہ جانے ان کے مدرسے سے کتنے طالب علم فیض یاب ہوئے اور آپ لوگوں تک علم پہنچایا. آج ان کے بزرگوں کا صدقہ ہے جو دنیا میں ذاکرین، خطبہ، افاضل، مفسرین، مفکرین موجود ہیں اور آپ تک پیغام پہنچا رہے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے، مجھے یہ کہنا بھی ضروری ہے، جیسے علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، جیسے قرآن کو دیکھنا عبادت ہے، جیسے کعبے کو دیکھنا عبادت ہے، ویسے ہی ایک عالم دین کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. تو عزیزان گرامی دیکھیے بہت ہی کم وقت میں مجھے آپ حضرات کے سامنے کچھ عرض کرنا ہے، اس لیے کہ مجھے بھی مسلسل ماشاءاللہ اپنے تقی بھائی کے یہاں 2 مجلس خطاب کرنا ہوتی ہے. آپ لوگوں کی محبتوں کا شکریہ. میں عرض کرتا ہوں قبلہ آپ کی دعاؤں سے کہ پروردگار عالم نے سورہ یاسین میں ارشاد فرمایا کہ وما علمنہ الشعر وما ينبغي له، کہ ہم نے اپنے رسول کو، اپنے طٰہٰ کو، اپنے یاسین کو، اپنے مزمل کو، اپنے مدثر کو، اپنے جانشین کو بیکار کی باتیں نہیں سمجھائیں بلکہ کام کی باتیں بتائی ہیں. اب میرا نبی کسی کو سلام کرے تو کام کی بات، کسی کو دوست پر بٹھائے تو کام کی بات، کسی کو زلفیں پکڑوائے تو کام کی بات. اور آگے ارشاد ہوا ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، کہ میرا محمد کچھ نہیں ہے، میرا ذکر ہے اور قرآن مبین ہے. اب یہ باتیں تو ہوتی رہتی ہیں. دیکھیے اگر آپ کو واقعی مجلس سننا ہے تو بس میرے جملوں کو سنتے رہیے. یہ پتہ نہیں کس فقیر کی بددعا ہے ہندوستان میں، جہاں بھی جاتے ہیں مائک خراب ہی ملتا ہے. ایک سلوات بھیجیں آپ حضرات. تو سنیے عزیزان گرامی، مبین، مبین کے معنی ہے کھلا ہوا،
اوپن یعنی اوپن، کہ جو قرآن ہے یہ کھلا ہوا ہے، یہ پیغام دینے کے لیے، میسج دینے کے لیے کھلا ہوا ہے۔ تو مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ میرا محمد ہے اور میرا ذکر ہے اور قرآن مبین ہے۔ عظمت پیغمبر سننے والے، ولایت علی سننے والے، سنیں عزیزان گرامی، اور ایک جملہ کہتا چلوں، آپ اس فرش عزا پر خود نہیں آئے ہیں، اس فرش عزا پر آپ کو بلایا جاتا ہے۔ آپ پہلے اپنے مرتبے کو پہچانیں، اس لیے کہ آقا حسین کی والدہ گرامی شہزادی کونین ہر ایک چاہنے والے کے گھر جاتی ہیں، دق الباب کرتی ہیں، آواز دے کر کہتی ہیں کہ آؤ میرے حسین کا فرش عزا بچ چکا ہے، آؤ میرے حسین کی مجلس ہو رہی ہے۔ تو اب یہ سوچ کر آپ مجلس سنیے گا کہ آپ کو خوش شہزادی نے بلایا ہے۔ تو عزیزان گرامی مطلب کیا ہوا کہ میرا محمد ہے اور قرآن مبین ہے۔ اس کا مطلب محمد کا سینہ قرآن، محمد کی گوشت قرآن، محمد کی زلفیں قرآن۔ اب اگر میرا محمد کسی کو دوست پر سوار کرے تو وہ محمد کی دوست پر سوار نہیں ہوا، وہ قرآن کے اوپر سوار ہوا۔ سنیے گا عزیزان گرامی، قرآن پر قرآن ہی آ سکتا ہے، قرآن پر کوئی دوسری کتاب نہیں آ سکتی، چاہے کتنی ہی قیمتی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتاب سونے ہی سے کیوں نہ لکھی ہو، چاہے وہ کتاب چاندی ہی سے کیوں نہ لکھی ہو، چاہے وہ کتاب بوسیدہ ہی کیوں نہ ہو، مگر قرآن کے اوپر قرآن نہیں آئے گا، دوسری کتاب نہیں آئے گی۔ آپ حضرات کے گھروں میں اگر آپ کا بچہ قرآن کے اوپر کوئی دوسری کتاب رکھ دے تو کیا ہوگا؟ ہنگامہ ہو جائے گا۔ آپ بیٹھیں گے، بچے صاحبزادے یہ کیا غضب کر دیا، قرآن کے اوپر قرآن ہی آ سکتا ہے۔ تو آئیے عظمت پیغمبر پر آنے کے لیے میں آیت پڑھتا ہوں، ما ننسخ من آیات او ننسها نأت بخیر منها او مثلها۔ مجھ اللہ کا قانون یہ ہے کہ میں اپنی بارگاہ سے جو آیت اٹھا لیتا ہوں یا تو اس سے بہتر لاتا ہوں یا اس جیسی لاتا ہوں، یا تو اس سے بہتر لاتا ہوں یا اس جیسی لاتا ہوں۔ تو میں کہوں گا پالنے والے محمد سے تو بہتر کوئی نہیں، تو وہ محمد جیسا کون ہے؟ جو چلے تو محمد لگے، جو بولے تو محمد لگے، جو اٹھے تو محمد لگے، جو جاگے تو محمد لگے، جو سوئے تو محمد لگے، جس کی زلفیں محمد جیسی، جس کی ریش مبارک محمد جیسی، جس کا امامہ محمد جیسا، جس کی چال محمد جیسی، جس کی رفتار محمد جیسی، جس کی گفتار محمد جیسی، جو اٹھے تو محمد لگے، جو بولے تو محمد لگے۔ بس سنتے جائیے گا آپ ذرا، پالنے والے ہمیں بتا تو صحیح یہ محمد جیسا کون ہے؟ کہا ایسے نہیں کہ بتاؤں گا، ایسے نہیں بتاؤں گا۔ ارے پالنے والے ہمیں بتا تو صحیح، ہم نادان ہیں، ہم کمین ہیں، ہم جاہل ہیں، ہم کیسے پہچانے کہ محمد جیسا کون ہے؟ جو چلے تو محمد لگے، جو اٹھے تو محمد لگے، جو سوئے تو محمد لگے۔ پالنے والے ہمیں بتا تو صحیح، کہا نمازی سے نہیں کہلواؤں گا، روزے دار سے نہیں کہلواؤں گا، حاجی سے نہیں کہلواؤں گا۔ پالنے والے ہم نادان ہیں، ہمیں بتا تو صحیح یہ محمد جیسا کون ہے؟ جو چلے تو محمد لگے، جو بولے تو محمد لگے۔ کہا ایسے نہیں بتاؤں گا، خود دیکھ لینا جسے میرے محمد نے غدیر میں دونوں ہاتھوں کو بلند کیا، جو محمد جیسا، جو شب ہجرت میرے بستر پہ لے گیا، وہ محمد جیسا۔ سنیے گا عزیزان گرامی یہ محمد جیسا کون ہے؟ سنیے گا عزیزان گرامی، جو شب ہجرت بستر رسول پر سویا اور مرضی پروردگار کو خرید لیا۔ شب ہجرت تاریخ آپ کے ذہنوں میں ہے، بس میں ایک جملہ عرض کرتا جاؤں گا، سمجھتے جائیے گا۔ شب ہجرت کہ کافرین مشرکین آمنہ کے لال کا قتل کرنے کے لیے آئے تھے، آمنہ کی گود اجاڑنے کے لیے آئے تھے، محمد کا قتل کرنے کے لیے آئے تھے۔ کون تھے وہ لوگ؟ وہ لوگ اتنے چالاک تھے، وہ لوگ اتنے ذہین تھے
کہ جانے والے کے قدموں کے نیچے کی مٹی کو اٹھا کر سن کر بتا دیا کرتے تھے کہ جانے والا مومن تھا یا جانے والا منافق تھا. بھائی توجہ ہے نا آپ حضرات کی؟ دیکھیں بولنا پڑے گا آپ حضرات کو، اس لیے کہ یہاں پر وہ بولتا ہے جس کی طہارت پاک ہوتی ہے، جس کے خون میں پاکیزگی ہوتی ہے. سنیے گا عزیزان گرامی، محمد کے لال کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے، آمنہ کی گود کو جوڑنے کے لیے آئے تھے. کتنے ذہین تھے وہ لوگ. میڈیا تو آج اتنا تیز بنا ہے مگر اس دور کے لوگ اتنے ذہین تھے کہ نشانانے قدم کے ذرات کو اٹھاتے تھے اور سن کر بتا دیا کرتے تھے کہ جانے والا مومن تھا یا نمازی تھا، حاجی تھا یا روزے دار تھا. تو سو کون رہا تھا؟ سو علی رہے تھے. چلا کون گیا تھا؟ چلے رسول گئے تھے. انہوں نے کہا کہ آؤ رسول سو رہے ہیں، رسول کا قتل کرتے ہیں. ارے بھائی آپ نے غور ہی نہیں کیا. محمد کی خوشبو، علی کی خوشبو، محمد کی خوشبو، علی کی خوشبو، محمد کی رفتار، علی کی رفتار، محمد کی گفتار، علی کی گفتار. سو کون رہا تھا؟ علی سو رہے تھے. گیا کون تھا؟ نبی گئے تھے. انہوں نے کہا آؤ ہم محمد کا قتل کرتے ہیں. میں کہوں گا پالنے والے یہ کافر ہی رہے تو صحیح ہے. آواز قدرت آئی یہ کافر ہی کیوں رہے؟ میں کہوں گا اے پالنے والے کم سے کم یہ بستر رسول پر میرے علی کو رسول تو مان رہے. میری سماعت کا پڑھے نا سنیے گا عزیزان گرامی ماشاءاللہ مولا آپ کو سلامت رکھے. عظمت پیغمبر ہے کیا؟ آج کے انسان کی اوقات کیا ہے جو میرے نبی کا مقابلہ کرتا ہے، جو میرے حسن کا مقابلہ کرتا ہے، جو میرے علی کا مقابلہ کرتا ہے، جو میرے حسین کا مقابلہ کرتا ہے. بچوں سے گزارش ہے بیٹھ جائے اپنی جگہ پر. جو میرے شہزادی کا مقابلہ کرتا ہے، میرے بھائیوں یہ فرش اعضا ہے، اس کی اہمیت کو سمجھو. جو جہاں سے آ رہا ہے جہاں جگہ ملے بیٹھ جائے، اس لیے کہ فرش اعضا ہے. یہاں قید نہیں ہے کہ بزرگ آگے ہیں بچے پیچھے بیٹھے. یہ احترام یہ سلیقہ پہلے سے کرنا چاہیے. اب سنیے گا عظمت پیغمبر ہے کیا؟ عظمت پیغمبر کسے کہتے ہیں؟ یہاں پر پڑھے لکھے افراد موجود ہیں. دیکھیے میرا نبی مسجد میں بیٹھا ہے کہ اتنے میں ایک شخص مسجد میں آیا، ہاتھ میں تلوار ہے، ساتھ میں دو بچے ہیں. ایک بچے کا رنگ کالا ہے، ایک بچے کا رنگ گورا ہے، ساتھ میں زوجہ ہے. نبی نے کہا یہ تیرے ہاتھ میں تلوار کیسی، یہ جلال کیسا؟ کہا یا نبی اللہ دیکھیے میرے دو بچے ہیں، ایک بچے کا رنگ گورا ہے، ایک بچے کا رنگ کالا ہے، مگر یا نبی اللہ دیکھیے میرا رنگ بھی گورا ہے، میری زوجہ کا رنگ بھی کالا ہے، میں گورا ہے، اور میرے ایک بچے کا رنگ بھی گورا ہے، مگر یہ کالا کیوں پیدا ہوا؟ یا نبی اللہ مجھے یقین نہیں ہوتا یہ بچہ میرا ہے، یہ بچہ حلال زادہ ہے. یا نبی اللہ مجھے بتائیے اگر یہ بچہ میرا نہیں ہوا تو میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا. میرے نبی نے فرمایا حیران نہ ہو، پریشان نہ ہو، گھبرانا صحیح، میرے پہلو میں دونوں بچوں کو بٹھا دے. بس پڑھنا میرا کام، سمجھنا آپ حضرات کا کام. چاہے جیسے سن لیے گا عزیزان گرامی، دو بچے ساتھ میں تھے، ایک کا رنگ کالا تھا، ایک کا رنگ گورا تھا. اتنے میں پیغمبر نے دونوں بچوں کو زمین پر بٹھایا. سامنے سے حسن و حسین گزرے، دونوں بچے تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے. نبی نے کہا سنیے، نبی نے کہا یہ دونوں بچے تیرے ہیں، گورا بھی تیرا ہے، کالا بھی تیرا ہے. کہا یا نبی اللہ کیسے فیصلہ کیا؟ کہا جا میں نے قیامت تک کے لیے فیصلہ کر دیا. تو نے دیکھا نہیں یہ دونوں میرے حسین کی تعظیم کے لیے اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے. یعنی جو حسین کی تعظیم کرے گا وہ حلالی ہے. اب ایک جملہ سن لو، حسین
نہ رہے تو کیا ہوا؟ حسین کا تعزیہ رہے گا، حسین کا زلزلہ رہے گا، حسین کا تابوت رہے گا۔ اب جو تعزیے کو دیکھ کر بلند ہو جائے وہ حلالی ہے، جو بیٹھا رہ جائے وہ غیر حلالی ہے۔ سلوات بھیجا گرامی۔ آج کے انسان کی حیثیت کیا؟ 2 پیسے آ گئے، اہل بیت کے مقابلے میں آ گیا۔ دیکھیے پیغمبر کی شان کیا ہے، ولایت علی کیا ہے۔ بہت ہی چند جملوں میں قبلہ تشریف فرما ہے، میں گفتگو کو ختم کروں گا۔ عظمت پیغمبر یہ ہے کہ شیخ احمد نے خواب دیکھا۔ کیا دیکھا؟ کہ مسجد نبی میں تشریف، مسجد نبوی میں نبی تشریف فرما ہے۔ شیخ احمد بڑھے، پیغمبر کو سلام کیا، پیغمبر نے سلام کا جواب دیا، کہا شیخ احمد ذرا قریب آؤ۔ شیخ احمد قریب گیا، کہا ذرا اور قریب آؤ، اور قریب گیا۔ برابر میں دیکھا کہ کھجوروں کا دست رکھا ہوا تھا، کہا شیخ احمد ذرا اپنی جھولی بچھاؤ۔ شیخ احمد نے اپنی جھولی کو بچھایا، پیغمبر نے ہاتھ ڈالا، اس کی جھولی میں کھجوریں ڈال دی۔ دیکھیے یہ خواب کون دیکھ رہا ہے؟ یہ شیخ احمد دیکھ رہے ہیں۔ اب جو خواب سے بیدار ہوئے تو کیا دیکھا کہ 18 کھجوریں تھی۔ شیخ احمد نماز کے بعد صبح کی ٹہلنے لگے کہ ہو سکتا ہے میں 18 سال زندہ رہوں، میں 18 مہینے زندہ رہوں، میں 18 دن زندہ رہوں، میں 18 منٹ زندہ رہوں، میں 18 سیکنڈ زندہ رہوں۔ تو یہ تھا سوتا ہوا خواب۔ اب سنیے گا جاگتا ہوا نبی۔ ایک مرتبہ شیخ احمد مسجد کے سامنے پہنچے تو کیا دیکھا کہ میرا 8واں محمد مسجد میں منبر پہ تشریف فرما تھا۔ شیخ احمد مسجد میں پہنچے تو سلام کیا، دیکھا کہ وہی ہیبت ہے، وہی جلال ہے، وہی روب ہے، وہی سیرت ہے، وہی صورت ہے، وہی لباس ہے۔ بھائی کیسے سن رہا بڑا؟ سنیے گا۔ شیخ احمد آگے بڑھا، سلام کیا، مولا نے کہا شیخ احمد قریب آؤ۔ شیخ احمد قریب ہوا، کہا شیخ احمد اپنی جھولی کو بچھاؤ۔ شیخ احمد نے اپنی جھولی کو بچھایا۔ میرے 8ویں مولا نے تشت میں ہاتھ ڈالا، کھجوریں اس کی جھولی میں ڈالی۔ اب جو شیخ احمد نے گنی تو کھجوریں نکلی 18۔ ہاتھوں کو جوڑ کر کہا اے میرے آقا، اے میرے مولا، ایک احسان کر دیے۔ بس جملہ آپ کے حوالے، کہا مولا ایک کھجور اور دے دیجئے، 19 کھجور کر دیجئے۔ میرے مولا نے جواب دیا اگر رات میرے نانا تجھے 19 دیتے تو میں 19 عزیزان گرامی، عظمت پیغمبر اور ولایت علی۔ آج کا انسان اہل بیت کے مقابلے میں آیا، حالانکہ انسان کی اوقات کہ انسان دنیا میں آیا تو نجس، دنیا سے گیا تو نجس۔ اہل بیت دنیا میں آئے تو پاک، دنیا سے گئے تو پاک۔ بھائی انسان دنیا میں آیا تو نجس، اتنا نجس کہ اسے غسل ولادت دیا گیا، دنیا سے گیا تو اتنا نجس کہ اسے غسل میت دیا گیا۔ اور اہل بیت دنیا میں آئے تو پاک، دنیا سے گئے تو پاک۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ 15 رمضان کو ایک بچہ اس کائنات میں آیا جس کا نام حسن تھا۔ مولا نے، میرے نبی نے، میرے محمد نے آگے بڑھ کر کہا کہ اے ام سلمہ لاؤ میرے بچے کو میری آغوش میں دو۔ تو ام سلمہ نے کہا یا نبی اللہ ابھی تو میں نے اس بچے کو غسل ولادت بھی نہیں دیا۔ اب نبی کا جواب سنیے، قسم خدا کی اگر آپ کے دلوں میں عظمت پیغمبر اجاگر ہے، میرے نبی نے جواب دیا کہ اے ام سلمہ تم اسے پاک کرنے کی بات کرتی ہو جسے اللہ نے پاک کیا۔ بھئی سوال بھیجے نا انسان دنیا میں آیا تو نجس، دنیا سے گیا تو نجس۔
اہل بیت دنیا میں آئے تو پاک، دنیا سے گئے تو پاک۔ بھائی قرآن کی آیت ہے کیف تکفرون باللہ کنتم اموات، ارے تم کیسے انکار کر سکتے ہو؟ جب اس دنیا میں تم آئے تھے تو نجس تھے، جب اس دنیا میں تم آئے تھے تو مردہ تھے، اس دنیا سے گئے تو مردہ تھے، مگر اہل بیت وہ ہے کہ جو اس دنیا میں آئے تو زندہ، اس دنیا سے گئے تو زندہ، اس دنیا میں آئے تو زندہ۔ آپ غور ہی نہیں کر رہے ہیں۔ ارے دلیل یہ ہے کہ علی نے دنیا میں آنے سے پہلے آدم کی توبہ کر کے بتایا کہ آنے سے پہلے زندہ، حسین نے دنیا سے جانے کے بعد لوگ کے نیزہ پہ تلاوت قرآن کر کے بتایا، جانے کے بعد زندہ۔ یہ عزیزان گرامی دیکھیے، انسان دنیا میں آیا تو نجس، دنیا سے گیا تو نجس، دنیا میں آیا تو مردہ، دنیا سے گیا تو مردہ، اور یہ دنیا میں آئے تو زندہ، دنیا سے گئے تو زندہ۔ حالانکہ جس کے دل میں ان کی محبت نہ ہو تو وہ یہاں بھی مردہ ہے اور وہاں بھی مردہ ہے۔ غور کریے گا، دلیل لے کے جائیے گا۔ دلیل یہ ہے کہ آج کا انسان جو موت پر غور نہیں کرتا، موت کسے کہتے ہیں؟ موت کے معنی سنیں کہ موت کے معنی مر جانا، موت کے معنی دہشتناک، موت کے معنی وحشتناک، موت کے معنی معدوم ہو جانا، موت کے معنی نیست و نابود ہو جانا، موت کے معنی وہ قبر میں لمبے لمبے سانپ، موت کے معنی وہ قبر میں بچھو۔ دیکھیے موت کے معنی مر جانا نہیں ہے، موت کے معنی نیست و نابود ہو جانا نہیں ہے۔ کیا ارشاد ہوا؟ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا۔ قبلہ تشریف فرما ہے کہ علم حاصل کرو، اس کے مر جانے کے بعد زمین کو بھی موت آئے گی۔ بھائی زمین کو بھی موت آئے گی تو زمین کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے گرمی بہت ہو رہی ہے، مگر ولایت علی وہ چیز ہے کہ جو دل کو ٹھنڈا کرتی ہے۔ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا، علم حاصل کرو، اس کے مر جانے کے بعد زمین کو بھی موت آئے گی۔ بھائی میری طرف متوجہ رہیے، دیکھیے ہم نے پوچھا یہ زمین کی موت کا مطلب کیا ہے؟ زمین کی موت کسے کہتے ہیں؟ ہم بڑے بڑے رائٹروں کے پاس گئے، ہم بڑے بڑے عالموں کے پاس گئے، مگر جب ہم کسانوں کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا مولانا قبلہ زمین کی موت کے معنی ہے بنجر ہو جانا، بنجر ہو جانا، یعنی وہ زمین جس پر دانا نہ اگے، وہ زمین جس پر غلہ پیدا نہ ہو، وہ زمین جس پر کوئی درخت نہ اگے جو کسی مسافر کو سایہ دے سکے۔ اس کا مطلب موت کے معنی کسی کے کام نہ آنا، موت کے معنی کسی کے کام نہ آنا۔ بھائی قرآن نے اعلان کر دیا کہ انسان ہے، ہاتھ ہے مگر نہیں اٹھ سکتے، پیر ہے مگر نہیں چل سکتے، آنکھیں ہیں مگر نہیں دیکھ سکتی، کان ہے مگر نہیں سن سکتے، دماغ ہے مگر نہیں چل سکتا۔ قرآن نے اعلان کر دیا موت کے معنی مر جانا نہیں بلکہ کسی کے کام نہ آنا۔ چھوٹے بھائیوں کے لیے اور مثال سے واضح کر دوں کہ میرے سامنے ایک انسان اس کونے میں بیٹھا ہے، ایک انسان اس کونے میں بیٹھا ہے، ایک امیر ہے، ایک غریب ہے۔ امیر کے پاس بہت پیسہ ہے، غریب کے پاس بیٹیاں ہیں، امیر کے پاس بہت دولت ہے، غریب کا بچہ بیمار ہے، مگر وہ امیر اس غریب کی غربت کو دیکھ کر اس کی مدد نہیں کر رہا ہے۔ غور کریے گا، وہ امیر اس غریب کی دیکھ کر مدد نہیں کر رہا ہے، پیسہ ہوتے ہوئے اس کے بچے کا علاج نہیں کرا رہا ہے، تو ایسا انسان قرآن کی نگاہ میں زندہ نہیں ہے، مردہ ہے، زندہ نہیں ہے، مردہ ہے۔ بھائی جملہ آپ کے حوالے لیجئے، قرآن نے فیصلہ کر دیا ایسا انسان زندہ نہیں، مردہ ہے۔ اب اگر یہ ہاتھ حسین کا ماتم نہ کرے تو ہاتھ کی موت، یہ پیر فرش ازل تک نہ آئے تو پیروں کی موت، یہ زبان یا علی مدد نہ کہے تو زبان کی موت۔
ایک صلوات کا سہارا دے. بلند ترین صلوات بھیجیں. سنیے گا عزیزان گرامی، عظمت پیغمبر اور عظمت ولایت علی. سنیے گا عزیزان گرامی، بہت جلد میں اپنی گفتگو کی طرف بڑھ رہا ہوں. کتاب کا نام ہے دمت الثاقبہ. قبلہ تشریف فرمائے میرے مہدی بھائی، میرے بڑے بھائی، ان سے مل کر بڑی خوش ہوئی، طبیعت اجاگر ہو گئی. دیکھیے ہم لوگ مولا حسین کا ذکر کرتے ہیں، کسی کی کہیں ڈیوٹی ہوتی ہے، کسی کی کہیں، اور اسی بہانے مولا حسین کا صدقہ ہے جو اپنے پرانے بھائی لوگ ملاقات ہو جاتی ہے اور یادیں تازہ ہو جاتی ہے. ایک صلوات بھیجیں آپ ذرا. سنیے گا عظمت پیغمبر اور ولایت علی. کتاب کا نام دمت الثاقبہ. دیکھیے کیا لکھا ہے کہ مولا علی مسجد کوفہ میں تشریف فرما ہے. علی کی محفل لگی ہوئی ہے. علی کے چاروں طرف مومنین تشریف فرما ہے. علی کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، مگر کچھ بغض علی کے مارے بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو نماز علی کے پیچھے پڑھتے ہیں، روزہ علی کے ساتھ کھولتے ہیں، حج علی کے ساتھ کرتے ہیں. کون ہے جو علی کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اٹھتے علی کے ساتھ ہیں، بیٹھتے علی کے ساتھ ہیں، مگر شک کر رہے ہیں ولایت علی پر. میں پوری توجہ، شک کس پر کر رہے ہیں؟ ولایت علی پر. کس بات پر شک کر رہے ہیں؟ کہ مولا کا ایک ہجوم لگا ہوا، چاروں طرف لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ علی کے چاہنے والے ہیں، کچھ بغض علی کے مریض ہیں. مگر عزیزان گرامی، اس بات سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ ہر نمازی کو مومن نہ سمجھنا، ہر روزے دار کو مومن نہ سمجھنا، ہر حاجی کو حاجی نہ سمجھنا. اب دیکھیے ولایت پر شک کر رہے ہیں. شک کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیے لوگوں نے کہا یا علی، نہ یہاں پہ کوئی آیا نہ یہاں سے کوئی گزرا، آپ نے کس کے سلام کا جواب دیا؟ بھائی توجہ دیکھیے، اب تک چاہے جیسے آپ نے کچھ بھی سنا ہو، کیسے بھی سنا ہو، مگر اس بات پر خاص طور سے توجہ. میرے مولا نے کہا کہ آسمان میں کچھ پرندے مسجد کے اوپر سے گزر رہے تھے، انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا، انہوں نے مجھے سلام کیا، میں نے ان کے سلام کا جواب دیا. لوگوں نے کہا یا علی، آپ تو جادوگر ہیں، آپ تو پرندوں سے باتیں کرتے ہیں. کس پر شک کر رہے ہیں؟ ولایت پر. جب شک کیا تو برابر میں بیٹھے ہوئے قمبر کو آواز دی، قمبر جاؤ ان پرندوں کو بلا کر لاؤ. قمبر اس ٹیلے پر پہنچے جس کے اوپر وہ پرندے ہوا میں پرواز کر رہے تھے. قمبر نے آواز دی، اے پرندوں، تمہیں علی نے مسجد میں بلایا ہے. اتنا سننا تھا کہ پرندوں کا اڑنا حرام ہوا، مسجد میں آنا واجب ہوا. مسجد میں آنا واجب ہوا. پرندے آئے، آنے کے بعد قطاریں لگائیں، مولا علی سے گفتگو کی. مولا علی سے بولے ارے علی ہے ہی ایسی ذات کا نام جس کے سامنے اچھے اچھے بولے. پرندے بولے. اب ان لوگوں کے سامنے مولا علی نے کہا کہ یہ بتاؤ تم نے مجھے کیا سلام کیا؟ کہا یا علی، ہم نے پہلا سلام کیا السلام علیکہ یا ولی اللہ. ہم نے دوسرا سلام کیا السلام علیکہ یا امیر المومنین. ہم نے تیسرا سلام کیا السلام علیکہ یا خلیفۃ اللہ. سنیے گا عزیزان گرامی، دیکھیے پرندے بولے، پرندوں نے سلام کیا. شاید آپ لوگ کی معرفت میں اضافہ کرنے کے لیے
اگر کوئی ایک بندہ ایسا ہو جس کے دماغ میں یہ تصور آ رہا ہو کہ یہ علی پرندوں سے کیسے باتیں کر سکتے ہیں، تو میں آپ بات کو روک کر ایک جملہ کہتا چلوں، قرآن پڑھنے والوں ذرا قرآن میں غور سے دیکھو کہ مریم کا بیٹا عیسیٰ کام کیا تھا کہ گیلی مٹی لیتے تھے اور اس مٹی سے پرندے بناتے تھے، پھونک مارتے تھے، وہ پرندے بولتے تھے، ہوا میں پرواز ہوتے تھے۔ علی پر شک کرنے والوں ذرا جناب عیسیٰ کو دیکھو، عیسیٰ پرندے بناتے تھے، پرندوں سے گفتگو کرتے تھے۔ حالانکہ عیسیٰ وہ نبی ہے کہ جس کے منہ میں اپنی زبان، جس کے منہ میں اپنی زبان، مگر علی وہ ہے کہ جس کے منہ میں اپنی زبان نہیں، جس کے منہ میں اس کی زبان، جس کے منہ میں لسان اللہ۔ سنیے عزیزان گرامی، حالانکہ مریم کا بیٹا وہ ہے کہ جس کی ماں کو بیت المقدس سے نکالا گیا کہ تمہارا زچا خانہ نہیں ہے، یہ اللہ کا عبادت خانہ ہے، اور علی کی ماں وہ ہے کہ جس کو کعبے سے نکالا نہیں گیا، کعبے میں بلایا گیا۔ سنیے گا عزیزان گرامی، دیکھیے تمام لوگوں نے مسجد کوفہ میں کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ۔ اگر اس مجمع میں کسی نے نہ پڑھا ہو تو وہ بھی میرے ساتھ پڑھ لے، محمد رسول اللہ علی ولی اللہ و خلیفۃ اللہ۔ بس عزیزان گرامی، سب نے کلمہ پڑھ لیا، مگر ایک شخص نے کلمہ نہیں پڑھا، وہ ابھی بھی مولا علی پر شک کر رہا ہے، علی کی ولایت پر شک کر رہا ہے۔ یہاں بھی ایک نے شک کیا، وہاں بھی ایک نے شک کیا، کیا جناب راج نے، یہاں بھی ایک نے شک کیا، غدیر میں بھی ایک نے شک کیا۔ عزیزان گرامی، وہ مسجد کوفہ سے باہر نکلا، نکلنے کے بعد اس نے مجمع کو اکٹھا کیا، مجمع کو اکٹھا کرنے کے بعد علی کی شان میں گستاخی کی، علی کی شان میں بد کلامی کی، لوگوں کا ہجوم لگایا کہ دیکھو علی تو جادوگر ہے، علی تو پرندوں سے باتیں کرتے ہیں۔ اتنے میں علی کی برائیاں کر رہا تھا کہ پیچھے سے میرے علی کا چاہنے والا ایک اژدہا آیا، اس کے پیچھے پیچھے دوڑا، وہ آگے آگے، اژدہا پیچھے پیچھے۔ ارے آپ اتنے سناٹے میں سن رہے ہیں، آپ سو کر سن رہے ہیں، بھاگنے کی پرانی عادت تھی، وہ آگے آگے، اژدہا پیچھے پیچھے دوڑا ہوا، پھر مسجد میں آیا، کہا یا علی میری جان بچا لیے، یا علی دیکھیے یہ اژدہا مجھے مارنا چاہتا ہے، یا علی یہ مجھے ڈسنا چاہتا ہے۔ کہا کہاں ہے وہ اژدہا؟ کہا وہ دیکھیے سامنے اپنے بل میں جا رہا ہے۔ اتنے میں مولا علی نے برابر میں بیٹھے ہوئے قمبر کو پھر حکم دیا، قمبر اس اژدہے کو بلا کر لاؤ۔ قمبر پہنچے، بل پہ منہ رکھا، آواز دی تجھے علی نے بلایا ہے، اژدہے کا بل کے اندر رہنا حرام ہوا، باہر نکلنا واجب ہوا۔ اژدہا آیا، مولا علی کے سامنے آیا۔ اب تک تو یہ سوال تھا کہ پرندوں سے بولے، اب دیکھ لیجئے اژدہے سے بھی بولے، اژدہے سے بھی بولے۔ اژدہے سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم اس شخص کو کیوں مارنا چاہتے ہو؟ کہا یا علی یہ نماز آپ کے پیچھے ضرور پڑھتا ہے، یہ روزہ آپ کے ساتھ ضرور کھولتا ہے، یہ حج آپ کے ساتھ ضرور کرتا ہے، مگر یا علی یہ آپ کا چاہنے والا نہیں ہے، یہ آپ کا شیعہ نہیں ہے، یا علی یہ بھرے مجمع میں آپ کی برائی کر رہا تھا، میں نے اس کو مارنا چاہا، یہ دوڑا ہوا آپ کے پاس آیا، بھئی آپ کے حال چاہے جیسے سنیے،
مولا علی نے اس بندے کی طرف دیکھا، کیا یہ صحیح کہہ رہا ہے؟ کہا یا علی یہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، مگر میں ہاتھوں کو جوڑ کر اللہ کو حاضر ناظر کر کے کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ بھائی میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا، اب لوگ اعتراض کرتے ہیں علم اٹھانے والوں پر، زنجیر کا ماتم کرنے والوں پر، فرش اعزا پر آنے والوں پر، عباس کا علم اٹھانے والوں پر، تعزیہ اٹھانے والوں پر، کہ جب یہ مر جائیں گے تو ان کی قبروں میں سانپ آئیں گے، بچھو آئیں گے۔ میں نے کہا بھائی ہماری قبروں میں سانپ بھی آئیں گے، بچھو بھی آئیں گے، مگر سانپ اور بچھو کا ڈر اسے ہو جس کے دل میں علی کی محبت نہ سانپ اور بچھو کا ڈر اس کے دل میں ہو جس کے دل میں علی کی محبت نہ ہو۔ تو عزیزان گرامی، آج کا انسان انہیں کیا سمجھے کہ ان کا مرتبہ کیا ہے، علی کا مرتبہ کیا ہے، محمد کا مرتبہ کیا ہے، حسن کا مرتبہ کیا ہے، بس دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، دو جملوں میں سمیٹ دوں۔ ارے ان کا مرتبہ یہ ہے کہ وہ خود محمود تھا تو انہیں محمد کہا، خود اعلیٰ تھا تو انہیں علی کہا، خود فاطر السماوات تھا تو انہیں فاطمہ کہا، خود محسن تھا تو انہیں حسن کہا، خود قدیم الاحسان تھا تو انہیں حسین کہا۔ ان کا مرتبہ یہ ہے، یہ ان مرتبوں پر فائز ہے کہ ادھر چچا نے کہا کہ بیٹا بھتیجے تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ تو آواز آئی چچا میرے نزدیک موت شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ اللہ اکبر۔ آج 7 محرم ہو گئی، آج آپ فروا کو پرسہ دینے کے لیے اس بھری گرمی میں جمع ہوئے ہیں۔ آج ایسے روئیے گا، آج ایسے مہندی اٹھائیے گا کہ آج یتیم کی ماں آپ کو خود دعائیں دے کر جائے۔ آج 7 محرم ہو گئی، آج ہی کا دن تھا جب خیموں میں ایک ایک بوند پانی کا ختم ہو گیا۔ آج ہی کا دن تھا جب علی اصغر بے بس ہو گئے، زمین پر اپنے آپ کو لٹا دیا۔ علی اصغر کی آنکھ نہیں کھلتی تھی، مگر جیسے ہی کانوں میں اپنے بابا کی آہٹ آتی تھی تو آنکھیں کھولتے تھے۔ اللہ اکبر۔ رونے میں کوئی کمی نہ کرنا، چند فکرے ضرور کہوں گا۔ یہ وہ یتیم ہے، یہ وہ قاسم ہے کہ جسے وارث والی ماں نے نہیں پالا تھا، جسے بیوہ ماں نے پالا تھا۔ ارے جملے کو سمجھا آپ نے؟ وارث والی ماں بے فکری میں پالتی ہے، مگر بیوہ ماں وہ ہوتی ہے جو روز اپنے بچے کو دیکھتی ہے کہ یہ کب جوان ہوگا، کب میں اس کی شادی کروں گی، کب میں اس کے سر پر صحرا باندھوں گی، کب میں اس کی دلہن لاؤں گی، مگر ہائے قاسم، قاسم کا صحرا کربلا میں اجڑ گیا۔ اللہ اکبر۔ آپ رونے کے لیے آمادہ ہو گئے، ماشاءاللہ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی۔ ایک مرتبہ جناب قاسم ہے۔ دیکھیے قاسم کون ہے؟ قاسم امیر حسن کا بیٹا ہے۔ امیر حسن جسے امت نے امیر سمجھ کر 2 کفن دیے، اور جسے غریب حسین کہا اسے ایک بھی کفن نہ دیا۔ جناب قاسم ایک مرتبہ خیمے میں پہنچے، کیا دیکھا کہ جناب فروا نے کہا کہ قاسم میرے لال، کیا مجھے روز محشر شرمندہ کرو گے اماں فاطمہ کے سامنے؟ قاسم خیمے سے نکلے، کیا دیکھا کہ جناب علی اکبر مولا عباس سے کہہ رہے ہیں چچا عباس میں پہلے مرنے کے لیے جاؤں گا، اس لیے کہ اگر آپ گئے تو میرے بابا کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ مولا عباس نے جملہ سنا تو کہا بھتیجے علی اکبر
تو نہیں جائے گا، اس لیے کہ اگر تو جائے گا تو آقا کی آنکھوں کا نور چلا جائے گا۔ جیسے یہ جملے یتیم قاسم نے سنے، دوڑے ہوئے آئے، کہا بھیا علی اکبر، نہ آقا کی آنکھوں کا نور جائے گا، نہ کمر ٹوٹے گی، پہلے میں جاؤں گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ کے سر جھکے ہوئے ہیں، آپ کی آنکھیں نم ہیں۔ اتنے میں آقا حسین کے پاس آئے، کہا قاسم میں تجھے کیسے اجازت دوں، ارے تو میرے بھائی کی نشانی ہے۔ قاسم خیمے میں جاتے ہیں تو ماں باہر بھیجتی ہے، باہر آتے ہیں تو چچا سر پر چادر ڈالتے ہیں کہ قاسم دھوپ بہت ہے۔ قاسم پریشان ہو کر ایک کونے میں بیٹھ گئے، روتے روتے۔ اب جو قاسم کا ہاتھ بازو پہ پہنچا تو دیکھا تعویذ ہے، تعویذ کو کھولا، اپنے چچا کی خدمت میں پیش کیا۔ آقا حسین سمجھ گئے۔ اب جو تعویذ کو پڑھا تو لکھا ہوا تھا، اے میرے غریب حسین مجھے معاف کر دینا اس عالم غربت میں، مگر میری طرف سے میرے قاسم کی قربانی کو قبول کرنا۔ ماشاءاللہ، روئیے آپ حضرات، دیکھیے دل کھول کر روئیے۔ جنازے آپ کے بھی گھروں سے اٹھتے ہیں تو آپ سوچ کر نہیں روتے ہیں، آپ بے ہوش ہو کر روتے ہیں۔ بس 2 جملے ہیں اور مجلس تمام ہے۔ جناب قاسم ایک مرتبہ گھوڑے پر بیٹھے، وہ قاسم ارے جن کے ہاتھوں پر پیاسوں کے درمیان مہندی رچائی تھی، کبرا کے ساتھ مہندی رچائی تھی، یہ دولہ زین پر بیٹھا، گریبان کو چاک کیا، پیچھے دوڑی ہوئی دلہن آئی، اے میرے دولہا مجھے بتا تو صحیح، میں روزے محشر تجھے پہچانوں گی کیسے؟ قاسم نے کہا اے کبرا، جس دولہے کا گریبان چاک ہو سمجھ لینا وہی تیرا دولہا۔ ماشاءاللہ، آپ بہت رو لیے، بس 2 فقرے ہیں۔ جناب قاسم میدان میں پہنچے، اب جو میدان میں پہنچے تو یوں سمجھ لیے جب تک زین پر تھے تو قاسم تھے، جب زین سے آئے تو تقسیم آئے۔ ارے آواز دی چچا میرا آخری سلام، چچا حسین میرا آخری سلام۔ حسین دوڑے، اپنے امامے کو اتارا، امامے کو بچھا، قاسم کی لاش کے ٹکڑے ہوا میں بلند ہوئے، عوام میں آئے، امامے میں آئے۔ حسین نے گٹھڑی بنائی، یہ پہلا لاشا تھا جو ہاتھوں پہ نہیں اٹھایا، گٹھڑی بنا کر پشت پہ لائے، خیمے میں لائے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین ورضا بقضائہ وتسلیما ماتم حسین۔